العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن يهتدي بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبك: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی دو آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ ایک آیت کا تعلق ہے ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ جب سب سے پہلے پردے کی آیت نازل ہوئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے میرے نبی، اپنے عورتوں سے کہہ دیجئے قل لازواجک، اپنے بیٹیوں سے کہہ دیجئے و بناتک، اور تمام آپ کی امت کی عورتوں سے کہہ دیجئے ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ ان کو چاہیے کہ وہ پردہ کر کے نکلے، نقاب اوڑھ کر نکلے، بے لباس اور بے پردہ باہر نہ نکلے۔ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو قیامت کے میدان میں اپنے ماں باپ کے خلاف اللہ کے دربار میں کھڑے رہیں گے۔ یہ بہت چونکانے والی آیت ہے۔ اگر اس آیت پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا، درست ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو درجہ دیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں دو سورتیں عورتوں کے نام سے ہیں۔ آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے اور آپ نے سنا ہے اور آپ نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے۔ سورہ مریم حضرت مریم کے نام سے ہے، سورہ نساء تمام قیامت تک آنے والی امت کے عورتوں کے نام سے۔ مردوں کے نام سے قرآن میں کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا مرتبہ سب سے پہلے سمجھنا ہوگا۔ اسلام تبھی سمجھ میں آئے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبھی سمجھ میں آئیں گے جب ہم اپنا مرتبہ سمجھیں گے۔ ہمارا مرتبہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جانا پڑے گا ہماری پیدائش کی طرف، ہمارے تخلیق کی طرف،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جب جنت میں بنایا تو آپ نے یہ سب پڑھا ہے، سنا ہے، بارہا سنا ہے کہ بے لباس پتلا تھا اور 40 سال تک جنت کی ہوائیں کھاتا رہا، اس پر فرشتوں کی نظر پڑتی رہی، جنت کی حوروں کی نظریں پڑتی رہی، اور وہ پتلا 40 سال تک پڑا رہا۔ جب 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے اندر روح ڈالی تو حضرت آدم جنت میں سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے تھے، تو جنت میں نیند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند طاری فرمائی کچھ وقفے کے لیے، اور یہ بات سنانے کے لیے میں واقعی آپ کو سنا رہا ہوں جو اصل بات سنانی ہے، جو اب بات شروع ہو رہی ہے۔ جنت کی تمام حوروں کے آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، تمام فرشتوں کے آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ بھی لگا دی، یعنی سلا دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے ماں حوا کو نکالا۔ تو ماں حوا کو نکالنے کے ساتھ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت کا لباس پہنایا، اور جب جنت کا لباس انہوں نے پہنا تو پہننے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی اور حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑی، اور اس کے بعد فرشتوں کی آنکھوں کا پردہ ہٹایا، جنت کے حوروں کا پردہ ہٹایا۔ یہاں سے کچھ باتیں ہمیں سیکھنی ہیں اور سمجھنی ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ سیکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کے بے لباس بدن پر نہ آدم کی نظر پڑنے دی، نہ فرشتوں کی نظر پڑنے دی، نہ جنت کے حوروں کی نظر پڑنے دی۔ وہیں سے عورت کو ایک اونچا درجہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اب جو خدا حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے ماں حوا کو پیدا کر سکتا ہے، وہ خدا حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں سے بھی ماں حوا کو نکال سکتا تھا، سر سے بھی نکال سکتا تھا، اور پسلی کی جگہ پر دل سے بھی نکال سکتا تھا، لیکن کیوں نہیں نکالا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہیں، خبیر ہیں، سب جانتے ہیں، علام الغیوب ہے۔ اگر ماں حوا کو حضرت آدم کے پاؤں سے نکالا جاتا تو قیامت تک آنے والی نسلیں اور قیامت تک آنے والے مرد عورتوں کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے پاؤں سے نہیں پیدا کیا۔ اگر سر سے اللہ پاک پیدا فرماتے تو علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ مرد اپنے سر کا تاج عورت کو بنا لیتے ہیں، اور دل کے اندر سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتے تو کائنات کے کل مرد اللہ کی ذات کو بھول کر عورتوں کے پیچھے لگ جاتے اور عورت کی محبت دل میں بیٹھ جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بھلے بائیں پسلی سے نکالا ہے، کمزور پسلی سے نکالا ہے، لیکن دل کے قریب سے نکالا ہے، اور مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم وہ بیٹی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو۔ فرمایا ہر عورت کو اپنے دل کے قریب رکھا جائے، اگر وہ بیٹی کی شکل میں ہے تو شفقت اور محبت اور پیار کی نظر اس پر ڈالی جائے، اگر وہ بہن کی شکل میں ہے تو مہربانی کی نظر اس پر ڈالی جائے، اگر وہ بیوی کی شکل میں ہے تو پیار کی نظر اس پر ڈالی جائے، اور اگر وہ ماں کی شکل میں ہے تو عظمت اور اکرام کی نظر اس کے اوپر ڈالی جائے۔ سب کا درجہ الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے۔ تو ہم عورتوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ہمیں جب جنت میں پیدا کیا ہے تو حضرت آدم سے زیادہ مرتبہ اللہ نے عورت کو دے کر پیدا کیا ہوا ہے۔ میں اس کو ثابت کر کے بتاؤں گا آپ کے سامنے کہ عورت کا درجہ مرد سے زیادہ ہے، عورت کا مقام مرد سے زیادہ ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ جب وہ شوہر بن جاتا ہے تو شوہر بننے کے بعد اس کا درجہ عورت کے اوپر زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے اپنا مرتبہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مرتبہ کیا دیا۔ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتی ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئی اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو نیکیوں میں پیچھے رہ گئے، عبادات میں پیچھے رہ گئے، مرد سب جگہ آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا جنگ کے میدان میں آپ جاتے ہو، گردنیں آپ کی کٹتی ہیں، شہادت کا درجہ آپ کو نصیب ہوتا ہے، مسجدوں میں باجماعت نماز آپ پڑھتے ہو، ہم جماعت کی نماز سے محروم ہیں، آپ نے تو ہمیں مسجدوں میں آنے سے روک دیا، جنگ کے میدان میں آنے سے روک دیا۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت اچھا سوال کیا، بیٹھ جاؤ۔
جب وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئی تو بیٹھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا اور سمجھایا کہ دیکھو، تم گھر کے اندر اگر ایک چمچ نیچے گری ہے وہ اٹھا کر صحیح جگہ پر رکھ رہے ہو تو تمہارے نامہ اعمال میں فرشتے نیکی لکھ رہے ہیں۔ تم گھر کی صاف صفائی کر رہے ہو، فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں نیکی لکھ رہے ہیں۔ تم اپنے کپڑے، اپنے بچوں کے کپڑے، اپنے شوہر کے کپڑے دھو رہے ہو اور اس کو صحیح طریقے سے سجا کر رکھ رہے ہو، اس پر بھی فرشتے تمہارے لیے نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ اور جو مرد مسجد میں باجماعت وقت سنبھال کر باجماعت تکبیر اولیٰ سے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اتنا ہی ثواب آپ کو آپ کے گھر میں نماز پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ اور فرمایا ایک عورت جب اپنے رات میں بچے کے اٹھنے کی آواز سن کر جب کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنی نیند خراب ہو جاتی ہے تو فرمایا جو مجاہد سرحدوں پر اپنی جان کی بازی لگا کر کھڑا ہے، فرمایا جتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجاہد کو دے رہے ہیں جو ایک سرحد پر اپنی جان کی بازی لگا کر کھڑا ہے، اتنا ثواب ایک عورت کو اپنے بچے کے رات میں نیند سے جاگنے کے اوپر ثواب عطا کر رہے ہیں۔ تو عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد سے زیادہ مرتبہ دیا ہے اور مرتبہ اللہ کے نظر میں اس کا مقام زیادہ ہے۔ دوسری بات، آپ تاریخ دہرائیے، آپ قرآن پڑھیے، آپ حدیث پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا مرد جہاں بھی آگے بڑھا ہے عورتوں کا کردار اس کے پاس موجود ہے۔ جس مرد کو آگے بڑھانے میں عورت کا کردار چاہے بیٹی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب غار کے اندر 3 دن 3 رات کے قیام میں چھپے ہوئے تھے اور کسی کو پتہ نہیں تھا، صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو پتہ تھا، تو حضرت عائشہ کی چھوٹی بہن آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی چھوٹی سی بچی حضرت ابوبکر کی بیٹی سر پر کھانا لے کر آ رہی تھی اور ابو جہل تلاش کر رہا تھا کہ محمد کے ساتھ ابوبکر ضرور موجود ہوں گے، ایسے حالات میں اکیلے نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ تو نظر پڑی حضرت اسماء پر کہ وہ سر کے اوپر کھانا باندھ کر لے کر جا رہی تھی، تو چھوٹی سی بچی ہے، پوچھا کہاں جا رہی ہے؟ بچی نے وفاداری کی اور نہیں بتایا کہ میں میرے ابا جان کے پاس جا رہی ہوں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہی ہوں۔ ابو جہل نے بہت کوسا، بہت دبایا، بہت بار بار پوچھا لیکن نہیں جواب دیا۔ آخر میں مجبور ہو کر اس نے کھانا اٹھا کر پھینک دیا اور ایک زور کا تماچا اس معصوم بچی کے چہرے پر لگایا۔ پھر بھی اس خاندان نے میرے آقا کے لیے، اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، بچوں سے لے کر بڑوں تک آپ پڑھیے آپ کو پتہ چلے گا۔ جب ابو جہل مار کر چلا گیا، اس بچی نے کھانے کو اٹھایا اور اپنے سر پر لے کر اس جگہ پر پہنچی جہاں میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ کھانا دیا اور کھانا دینے کے بعد جب میرے آقا کی نظر اس بچی کے چہرے پر پڑی ہے تو معصوم چہرے پر نشان تھے انگلیوں کے لگے ہوئے، اور بچی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں آقا کے سامنے آنسو نہ نکالوں، میں آقا کے سامنے نہ روں، اگر میرے آنسو نکل جائیں گے تو آقا سمجھ جائیں گے کہ بچی کچھ نہ کچھ مصیبت برداشت کر کے آئی۔ لیکن میرے آقا تو سمجھ چکے تھے، پھر بھی پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ جب بچی نے مجبوراً نہ رہ کر کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھانا لے کر آ رہی تھی، ابو جہل ملا، ابو جہل نے زور کا تماچا میرے چہرے پر مارا، مجھے بار بار پوچھا کہ بتا محمد کہاں ہے، بتا تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے، لیکن بیٹی نے نہیں بتایا، وفاداری کی۔ میری ماں اور بہنوں کان کھول کر سن لو، ہم اسلام کے لیے کیا قربانیاں دے رہی ہیں، اور اس معصوم بچی نے کھڑے ہو کر کیا قربانی دی ہے۔ جب میرے آقا نے یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں کے آنسو نہ تھمے، اور اس غار کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دعائیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابو بکر تیرے خاندان نے جو قربانی دی ہے، فرمایا میں سب کا بدلہ دنیا میں دے دوں گا، لیکن تیرا بدلہ کل قیامت کے میدان میں جنت میں چکاؤں گا۔ تو ایک بیٹی کی شکل میں مرد کو آگے بڑھانے میں یہ عورت کا کردار ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کا واقعہ آپ نے سنا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک 70,000 مرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے جا رہے تھے۔ ادھر تمام کے تمام کفار اور مشرکین کعبۃ اللہ کے پاس 100 اونٹ انعام میں لے کر کھڑے تھے، اور انہیں پکا یقین تھا کہ عمر وہ شخص ہے کہ جو محمد کا سر لے کر آ سکتا ہے۔ حضرت عمر راستے سے نکلے، آپ نے سارا واقعہ سنا ہے۔ جب حضرت پتہ چلا راستے میں حضرت فاطمہ اپنی بہن کے بارے میں، وہ تو اسلام قبول کر چکی ہے، بہن مسلمان بن گئی ہے، بہن بھی مسلمان بن گیا ہے، عمر کا تیش بڑھ گیا
اور سیدھا اپنے بہن کے گھر کا رخ کیا، دروازے پر کان لگا کر سنا تو آواز آ رہی تھی اندر سے اللہ کے قرآن کی، اللہ کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آج میرے گھروں سے آواز کیا آ رہی ہے؟ میرے گھر سے گالی کی آواز آتی ہے، میرے گھر سے بچوں کے نافرمانیوں کی آوازیں گونج رہی ہیں، میرے گھر سے ٹی وی کی آواز گونج رہی ہے، میرے گھر سے زور زور میں گانوں کی آوازیں گونج رہی ہے، میرے گھر میں تلاش کر رہے ہیں کہ مسلمان کا گھر مل جائے جہاں اللہ کے قرآن کی آواز آئے، جہاں ذکر اللہ کی آواز آئے، نہیں مل رہا ہے کہ مسلمان کے گھر کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے سنا کہ گھر کے اندر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، آدھا دل تو وہیں پگھل گیا تھا، لیکن غصہ بڑا تھا۔ گئے اندر گئے، بہن نے قرآن کے اوراق کو چھپایا اور پوچھا کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے پہلے تو بات ٹال مٹول کر دی اور اپنے شوہر کو چھپا دیا، انہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ میرے شوہر کی پٹائی ہونے والی ہے، چنانچہ بہن نے چھپایا اور عمر نے اتنا مارا ہے، مارنے کے بعد بہن سے رہا نہ گیا، ایمان کا جذبہ ابھر آیا تو اپنی زبان سے لفظ نکالا، عمر یاد رکھ اور کان کھول کر سن لے، جس چھاتی کا دودھ تو نے پیا اسی چھاتی کا دودھ میں نے پیا ہے، میں کلمے سے بے وفائی نہیں کروں گی، جتنا مارنا ہے مار لے، تو مار کر تھک جائے گا، میں مار کھا کر نہیں تھکوں گی۔ حضرت عمر کی بہن کا اعلان تھا۔ جب حضرت عمر پگھل گئے، تھرانے لگے، کہا اولا جو قرآن پڑھ رہی تھی، کہا نہیں دے سکتی، تو ناپاک ہے، تو گندا ہے، تو مشرک ہے، اللہ کے کلام کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ بہن نے اس وقت بھی قرآن کی حفاظت کی ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، کان کھول کر سن لو، ہم قرآن کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ قرآن جزدان میں بند کر کے ہم نے طاق میں سجا کر رکھا ہوا ہے، شوکیز میں سجا کر رکھا ہوا ہے، اور قرآن ہمیں دعائیں دے رہا ہے۔ خبردار، کان کھول کر سن لینا۔ علامہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو پنجابی گھرانے میں پیدا ہوئے، بعد میں چل کر مسلمان بنے، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، تو تفسیر میں انہوں نے پہلا جملہ لکھا ہے کہ جو مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میں گھر میں قرآن رکھ رہا ہوں اور قرآن رکھنے کی وجہ سے برکتیں نازل ہوں گی، اور اس قرآن کو ایک سال تک مہینے تک کھولتا نہیں ہے، جب گھر کی صاف صفائی کا وقت آتا ہے تو قرآن کو جھاڑو سے صاف کرتا ہے یا کپڑے سے صاف کرتا ہے، قرآن کی دھول کو صاف کرتا ہے، قسم خدا کی وہ قرآن گھر والوں کے لیے بددعائیں کرتا ہے کہ اللہ میں اس گھر میں اور اس گھر والوں کو برباد کر دے، اس لیے کہ مجھے پڑھا نہیں جاتا ہے۔ تو میری ماؤں اور بہنوں، قرآن سجا کر نہ رکھو، بلکہ قرآن پڑھو، صبح پڑھو، دوپہر میں پڑھو، شام میں پڑھو، تھوڑا پڑھو، چاہے آپ پاؤ پارا پڑھو، لیکن روزانہ گھر میں قرآن پڑھا کرو۔ حضرت عمر کی بہن کا واسطہ دے کر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس نے ایسے ظلم میں قرآن کی آواز کو بلند کیا۔ حضرت عمر نے پوچھا لاؤ اور اقلا، کہا نہیں، پہلے نہا لے، پہلے غسل کر لے، پہلے ناپاکی کو دور کر لے اور شرک سے پاکی کا غسل کر لے۔ جب عمر غسل کرنے بیٹھا ہے اور بہن پانی ڈال رہی ہے، اور بہن پانی ڈالتے ڈالتے کہہ رہی ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ کر رہے کہ الہ العالمین، پانی ڈالنا میرا کام ہے اور عمر کے دل سے کفر کی گندگی کو نکالنا تیرا کام ہے۔ اے اللہ، پانی ڈالنا میرا کام ہے اور عمر کے دل سے محمد الرسول اللہ کی دشمنی کو نکالنا تیرا کام ہے۔ اے اللہ، پانی ڈالنا میرا کام ہے اور عمر کے دل میں اسلام اور محمد الرسول اللہ کی محبت کو ڈالنا تیرا کام ہے۔ بہن کی دعا ایک کام آ گئی، رو رہی تھی اور پورے خون سے لت پت تھی، اور ایسے حال میں دعائیں کر کے اپنے بھائی کو مسلمان بنا کر کھڑا کر دیا۔ وہ عمر وہ بن گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے پر آخر میں اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر میں وہ صلاحیت اللہ نے دی ہے کہ عمر نبی بن سکتا تھا۔ میری ماؤں اور بہنوں، عورت کا کردار مرد کو آگے بڑھانے میں بہن کی شکل میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ واقعہ نظر آئے گا۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ آپ پر وحی نازل ہوئی، بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب جبرائیل آئے، آپ کے سینے کو دبایا اور فرمایا اقرا، پڑھیے محمد۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرمایا اقرا، 2 مرتبہ 3 مرتبہ، جب تیسری چوتھی مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جب جبرائیل کی زبان سے یہ لفظ نکلا تو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب اتنے گھبرائے ہوئے تھے، پہلی مرتبہ جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا تھا اور اس کا دباؤ اور اس سے بڑھ کر قرآن کا بوجھ، اتنا قرآن کا بوجھ، اتنا قرآن طاقت والا، ہم نے قرآن کو کمزور سمجھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بلکہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دور کے مردوں کی طاقت کے اعتبار سے 4000 مردوں کی طاقت دی تھی۔ 4000 مردوں کی طاقت آپ کے پاس، اکیلے کے پاس تھی، تب جا کر آپ قرآن کا بوجھ برداشت کرتے تھے۔ جب قرآن اترا، اس بوجھ کو لیا اور گھبرائے ہوئے گھر پر گئے تو بدن میں گھبراہٹ تھی، پسینے سے شرابور تھے،
اور گھر میں گئے تو حضرت خدیجہ اس وقت آپ کے نکاح میں اکیلی تھی. فرمایا زمیلونی یا خدیجہ، زمیلونی یا خدیجہ، زمیلونی یا خدیجہ، خدیجہ مجھے چادر اڑا دے، مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے خشیت علی نفسی، مجھے ایسا لگ رہا ہے میری روح نکل جائے گی، میرا سانس رک رہا ہے. تو حضرت خدیجہ نے اس وقت میں تسلی دی، فرمایا انک لتصل الرحم، اے میرے حبیب، اے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلہ رحمی والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ مرد کو آگے بڑھانے میں کردار بیوی کی شکل میں عورت کا ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، اور ماں کی شکل کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے کہ ماں کی قربانیاں بچوں کے لیے کیا ہوتی ہیں. لیکن آج کی ماؤں کو غور کرنا ہوگا. میں اس پر تھوڑی آپ سے گفتگو کروں گا کہ آج جو ہماری اولاد نافرمان پیدا ہو رہی ہے، آج ماں پیٹ رہی ہے، سر پیٹ رہی ہے، بیٹی ماں کا مقابلہ کر رہی ہے، بیٹا ماں کا مقابلہ کر رہا ہے، شوہر اس کا کہنا نہیں مان رہا ہے اور شوہر کا کہنا بیوی نہیں مان رہی ہے. آج ہمارا گھر جہنم کا ایندھن بنا ہوا ہے، جو گھر جنت کا تھا وہ جہنم کا ایندھن بنا ہوا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات کہہ دوں. سب سے پہلے بنیادی بات، حضرت پیرانی پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی مرد اور عورت کا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد دونوں میاں بیوی نے اپنا وظیفہ ادا کیا اور وہ رات ذریعہ بن گئی اولاد کے آنے کا. لیکن صبح اٹھ کر فجر میں بیوی نے نماز نہیں پڑھی، شوہر نے نماز نہیں پڑھی، دونوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے. حضرت پیرانی پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آنے والی اولاد ماں باپ کی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان بن کر پیدا ہوگی. سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے جو بیج ڈالا ہے، ہم نے جو بیج بویا ہے وہ نافرمانی کا بیج بویا ہے. آپ اگر بچے کے گلے میں آپ سارا قرآن لٹکاؤ گے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ آپ نے نافرمانی کا بیج ڈالا ہوا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شاگردہ تھی اور بچپن سے اس کے والد کا انتقال ہوا تھا، یتیم بچی تھی. انہوں نے اپنے پاس اس کو پالا، اس کے بعد اس کو بڑا کیا، اس کو پڑھایا، اس کو دین کی تعلیم دی اور دین کی تعلیم دینے کے بعد اس کا اچھے گھرانے میں نکاح کرایا. اچھے گھرانے کا مطلب اسلام میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اچھے گھرانے کا مطلب ہوتا ہے لڑکا دیکھنے کے لیے آیا تو کوئی ماں اور کوئی باپ یہ نہیں دیکھتا کہ لڑکی کے چہرے پر سنت زندہ ہے، کوئی باپ یہ نہیں دیکھتا کہ لڑکا نماز کا پابند ہے، کوئی باپ یہ نہیں دیکھتا کہ شریعت اس کی زندگی میں کتنی ہے، جھوٹا ہے، سچا ہے، غدار ہے، دھوکے باز ہے، نمک حرام ہے، نمازی ہے، روزہ رکھتا ہے، کاروبار، کچھ نہیں دیکھیں گے. ہم کو خوبصورت چاہیے، سب سے بڑی بات یہ ہے. اس لیے ایک اللہ والے کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، میں سنا دوں، اپنے دل پر لکھ کر لے جاؤ. یہ بات، یہ بنیادی بات ہے. اس اللہ والے نے یہ فرمایا کہ عورت کو مال نے برباد کیا اور مرد کو جمال نے برباد کیا. یہ دو جملے یاد رکھ کر لے جائیے، اپنے دل پر لکھ کر لے جائیے اور گھر میں لکھ کر لگائیے اور روزانہ صبح اٹھے تو اس کو دیکھ لیجئے اور شام میں سوتے ہو تو اس کو دیکھ کر سو جائیے. تو اگر آپ کے دل میں کوئی شیطان خطرہ ڈال رہا ہے نا، اس پہلے یہ جملہ پڑھ لینا کہ مرد کو جمال نے برباد کیا اور عورت کو مال نے برباد کیا. آج جو دھوکہ بازی ہو رہی ہے، آج جو ماحول بگڑا ہے، وہ سب سے بڑی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک بادشاہ راستے سے گزر رہا تھا اور اس کے حشم اور خدام ساتھ میں تھے. جنگل سے اس کا گزر ہوا تو جنگل میں ایک عورت کام کر رہی تھی اور بڑی خوبصورت نظر آئی اس کو. اس عورت کے اوپر اس بادشاہ کی نظر پڑی، اس نے سارے قافلے کو روک دیا اور ایک بوڑھی عورت اس کے قافلے کے ساتھ تھی. سارے قافلے کو کہا کہ آپ لوگ آگے چلے جاؤ. قافلہ بادشاہ کا حکم تھا، نکل گیا. وہ بوڑھی عورت کو اپنے پاس رکھا. وہ جو عورت کام کر رہی ہے نا کھیتی کے اندر، اس کو جاؤ اور اس کا گھر کہاں ہے اس کو ساتھ لے جا کر تلاش کرو. وہ بوڑھی عورت ساتھ گئی اور اس کا گھر تلاش کیا اور بادشاہ نے اپنے نکاح کا پیغام اس عورت کو بھیجا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس میں بہت ساری نصیحتیں، اس لیے واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. آج جو ماحول پیدا ہوا ہے نا، اس ماحول کے لیے واقعہ بہت ضروری ہے. وہ بوڑھی عورت گئی اور کہا کہ بادشاہ نے تجھے پیغام بھیجا ہے. تو کھیتی میں کام کرنے والی عورت، غریب گھرانے کی عورت اور شادی شدہ عورت، اس کے بچے ہیں، شادی شدہ عورت ہے اور بادشاہ کا نام سننے کے ساتھ منہ میں پانی آ گیا. جیسا ہمارا رشتہ کینیڈا سے آتا ہے، لندن سے آتا ہے، امریکہ سے آتا ہے، تو ہم استخارے کی ضرورت بھی نہیں رہتی ہے نا، کیونکہ کینیڈا، لندن اور امریکہ سے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے. ہم کو پیسہ نظر نہیں آتا، ہم کو ڈالر نظر آتے ہیں. تو ان کے لیے واقعہ بہت ضروری ہے. آپ کان کھول کر سن لے اور دل میں اس بات کو اتار لے
جب وہ بوڑھی عورت نے پیغام دیا تو وہ تو نیچ اوچ ہو گئی کہ بادشاہ اور مجھے پیغام کہا؟ ہاں تجھے پیغام. تو لڑنے لگ گئی اپنے شوہر سے اور کہا مجھے ابھی طلاق دے دو. وہ بیچارہ غریب تھا, کھیتی میں کام کر کے آیا. کہا وجہ؟ کہا کوئی وجہ نہیں, طلاق دے دو. اور یہ بات بھی کان کھول کر سن لا, علماء یہاں پر موجود ہیں, علماء کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی عورت اگر اپنے شوہر سے سامنے سے طلاق مانگتی ہے, اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتے اور جنت کی تمام حوریں اس عورت پر قیامت تک لعنت برساتی ہے. یہ بھی کان کھول کر سن لیجئے. اس نے طلاق مانگی, مجھے طلاق دے دو. شوہر نے کہا بھائی وجہ تو بتاؤ. کہا کوئی وجہ نہیں, طلاق دے دو. وہ بیچارہ غریب تھا, ڈر گیا, اس نے طلاق دے دی. بوڑھی عورت لے جا کر اس عورت کو لے کر گئی اور بادشاہ کے دربار میں داخل کیا. بادشاہ نے کہا اس کو سجاؤ, اس کو غسل کراؤ, اس کو اچھے کپڑے پہناؤ, اس کو ہیرے اور اس کو میرے محل کے اندر جتنے قیمتی ہیرے ہیں وہ سارے ہیرے اس کو دے دو اور اس کو پہنا دو. یہ جملہ میں نے کہا نا کہ عورت کو مال نے برباد کیا, مرد کو جمال نے برباد کیا, یہ بات کو ذہن میں رکھ لیجئے. تو بادشاہ نے بلایا اور نکاح بھی پڑھ لیا راتوں رات اور کہا کہ ڈولی میں سجا کر میرے روم میں لایا جائے. ڈولی میں سجا کر اس عورت کو اس کے روم میں داخل کیا گیا. رات کا اندھیرا تھا. جب روم میں داخل ہو گئی, بادشاہ سے بیٹھی اور بات چیت ہو گئی اور دونوں مل جل کر بات چیت کرنے لگ گئے. ادھر جو شوہر تھا جو زبردستی اپنے شوہر سے طلاق لے کر آئی تھی, وہ مسجد میں داخل ہوا, اللہ کے سامنے کھڑے کھڑے رو رو کر دعائیں کر رہا تھا. اللہ میری کیا غلطی تھی, میری عورت نے زبردستی مجھ سے طلاق لے لی, مجھے پتا بھی نہیں کیا معاملہ بنا ہے. اللہ میری کیا غلطی تھی, میں نے طلاق دی ہے اور میں نے ڈر کے مارے دی ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ بننے والا ہے. اللہ تو دیکھ اور تیرے قانون اور تو اپنے قدرت سے دیکھ کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. اس کی بد دعا ادھر قبول ہو گئی اور ادھر عورت جب کمرے میں داخل ہو گئی, اس کو ڈولے میں سجا کر لایا گیا, سارے ہیرے سارے زیورات, اور دونوں بے لباس ہو گئے اور چاہ رہے تھے کہ میاں بیوی کا وظیفہ ادا کر دے. اللہ کی غضب کی نظر دونوں پر پڑ گئی. اللہ اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرمائے, اپنے غصے سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کی جلال اور غضب کی نظر ان دونوں پر پڑ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے بدن پر لقوے کا اثر ڈال دیا. بادشاہ بھی ناکام اور عورت بھی ناکام, اپنا بدن کا لباس بھی نہ پہن سکے. ادھر یہ لاش کی طرح پڑی ہے, زندہ لاش, ادھر وہ لاش کی طرح پڑا ہوا ہے. صبح 10 بج گئے, 11 بج گئے, بادشاہ صبح 5 بجے اٹھنے والا. باہر خادم انتظار میں کھڑے ہیں کہ آج ابھی تک بادشاہ کا دروازہ نہیں کھلا ہے. لگا بھائی نئی شادی ہو گئی ہے, جیسا آج کل کے دولہے ہمارے گدھے ہوتے ہیں کہ پوری رات جاگتے ہیں اور فجر کی نماز کے لے کر ظہر تک سو جاتے ہیں. ان کا معمول یہ بنا ہوا ہے کیونکہ بیوی بھی ایسی ملی ہے, شوہر بھی ایسا ملا ہے. وہ کہتے ہیں تو فجر کے لیے مجھے مت اٹھانا, میں تجھے نہیں اٹھاؤں گی. تو بادشاہ تھا اور لوگوں نے سوچا کہ نیا نکاح کر لیا ہے دوسرا, تو شاید بادشاہ رات میں تھکا ہوگا, سو گیا ہوگا. 10 بج گئے, 11 بج گئے, 12 بج گئے, 1 بج گیا, لوگوں سے رہا نہ گیا. دروازہ کھٹکھٹایا, کوئی آواز نہیں. سوچا کہ کیا ماجرا بن گیا ہے. زبان سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر کے ناخن تک بدن پر لقوے کا اثر ڈال دیا. دونوں ناکام ہو گئے, پڑ گئے. دروازہ توڑا گیا. جب دروازہ توڑا تو دیکھا ٹک ٹکی نظر سے دونوں روتے روتے دیکھ رہے تھے, نہ زبان سے بول پا رہے تھے, نہ بدن کا لباس پہن پا رہے تھے. خادم آئے اور خادمات آئی اور اس کے بدن پر کپڑا ڈال دیا. میری ماؤں اور بہنوں, یہ واقعہ میں نے آپ کو اس کے لیے سنایا کہ بڑا عبرت کا واقعہ ہے. ہم چاہے شوہر اپنے بیوی کا دل توڑے, چاہے بیوی اپنے شوہر کا دل توڑے, اور بغیر وجہ کے اس طرح کے جو حرکتوں پر آج ہم چل رہے ہیں اور معاشرے کو ہم نے تباہ اور برباد کر کے رکھا ہوا ہے, تو یہ معاشرہ ہمارا کہاں جا رہا ہے؟ اسلام نے اتنی عزتوں سے نوازا ہوا ہے کہ عورت کو مرتبہ وہ درجہ دیا ہوا ہے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا اکریموا اولادکم, تم اپنے اولاد کا اکرام کرو. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا اکرام کر کے دکھایا, اپنے بیٹیوں کا اکرام کر کے دکھایا, اور دنیا رہتی دنیا تک کے لیے سب کو دکھایا کہ اکرام کیا ہوتا ہے, عزت کیا ہوتی ہے, احترام کیا ہوتا ہے. تو اپنے گھر کے اندر ایک دوسرے کو اکرام سے دیکھنا سیکھو, عزتوں سے دیکھنا سیکھو, محبتوں سے دیکھنا سیکھو, احترام سے دیکھنا سیکھو. اپنے گھر کا ماحول جنت کا ماحول بناؤ. جب ماں کی بات آتی ہے, آپ نے سنا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جو ہے, حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے. ماں روزانہ رات میں 3 گھنٹے مصلی بچھا کر اپنے بچے کو مصلی کے بازو میں لٹا کر اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ اللہ میرے بچے کو نیک بنا دے,
میرے بچے کو ولی کامل بنا دے، میرے بچے کو اپنے وقت کا قطب بنا دے، میرے بچے کو اپنے وقت کا ابدال بنا دے، میرے بچے کو دنیا کا سب سے بڑا عالم بنا دے۔ یہ ماں کی دعائیں تھی، اور ماں کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی ہے، نہ ماں کی دعا ضائع جاتی ہے، نہ ماں کی بد دعا ضائع جاتی ہے۔ ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ حضرت امام بخاری نابینا ہو گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ماں تلملا گئی کہ اللہ میں نے تجھ سے مانگا تھا کیا اور مجھے ملا کیا؟ میں نے تو یہ مانگا تھا کہ میرا بچہ قطب بن جائے، میرا بچہ ابدال بن جائے، میرا بچہ محدث بن جائے، میرا بچہ عالم دین بن جائے اور نیک بن جائے، تو اللہ مجھے تو یہ ملا کہ اس کی آنکھیں چلی گئی، پھر بھی میں تیرے فیصلے سے ناراض نہیں ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رہی ہے، اور اتنا روئی کہ اللہ، جو میرے پیٹ کے اندر اس کی آنکھیں نہیں تھی تو نے آنکھیں دی تھی، تو نے روشنی ڈالی تھی، اب تو تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، صرف آنکھوں کی روشنی گئی ہے، دوبارہ تجھے روشنی دینا ہے۔ پوری رات رو رو کر مصلے پر سو گئی، آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ خواب میں نظر آ رہے، اور ابراہیم خلیل اللہ سلام کر کے کہتے ہیں کہ مبارک ہو۔ تو کہا کیا مبارک ہو؟ کہا کہ اللہ نے تیرے رونے کو دیکھ کر، تیرے آنسو کو دیکھ کر، تیرے گڑگڑانے کو دیکھ کر، تیرے عاجزی کو دیکھ کر اور تیرے قیمتی آنسو کو بہانے کو دیکھ کر اللہ نے تیرے بیٹے کی آنکھیں دوبارہ تجھے دے دی ہے۔ اب ماں تھی، بھروسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ اٹھ کر دیکھا کہ میرا بچہ کھیلے گا، کوئی چیز کو پکڑے گا اور مجھے دیکھے گا، دوڑ کر میری طرف آئے گا تو مجھے لگے گا کہ آنکھیں آئیے۔ صبح اٹھ کر انتظار تھا تو دوڑ کر بچہ آیا، اپنے گلے سے لپٹ گیا۔ اب ماں کی خوشیوں کی دعائیں اللہ کے سامنے کیا ہوگی اس وقت میں؟ میری ماؤں اور بہنوں، آپ دیکھو جب ماں دعا کرتی ہے نا تو بچوں کی زندگیاں سنور جاتی ہے۔ تو جو بچہ نابینا ہے، جو آنکھوں سے محروم ہے، ماں کے دعا میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہوئی ہے کہ اس کو اللہ سے لڑ کر، جھگڑ کر، اللہ کو منوا کر، اللہ کو راضی کر کے اس کو آنکھیں دلا سکتی ہے۔ یہ ماں کی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے میری ماؤں اور بہنوں، دعاؤں کا اہتمام کرو، قرآن کا اہتمام کرو۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، شوہر گھر سے نکل جاتا تھا کاروبار کے لیے، مزدوری کے لیے، تو عورت فوراً اپنے شوہر کا استقبال کرتے کرتے اس کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے جاتی تھی، اور جیسا شوہر نکل گیا وضو کرتی تھی اور مصلے پر کھڑے ہو کر کہتی تھی، مصلے پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتی تھی، اللہ میرا شوہر خالی ہاتھ گیا ہے، اس کو دوبارہ گھر میں خالی ہاتھ نہ لوٹانا بلکہ کچھ نہ کچھ دے کر لوٹانا۔ اس عورت کی دعا میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے، آج بھی تاثیر رکھی ہے۔ اگر ہم دل سے مانگیں گے، ان کا شوہر کبھی خالی ہاتھ گھر نہیں آتا تھا۔ آج کا ہمارا ماحول ایسا ہے، شوہر جاتا ہے، اگر گھر میں رہتا تو کب باہر نکلے گا تو مجھے سکون مل جائے گا، اور باہر نکلا تو عورت کو سکون مل گیا، اور گھر میں آنے کا وقت ہوگا تو عورت پریشان ہوگی۔ دونوں نے ماحول ایسا بنا کر رکھا ہے، غلطی کسی کی نہیں ہے، دونوں کی غلطی ہے، ہم نے گھر کا ماحول ایسا بنایا ہوا ہے۔ تو میری ماؤں اور بہنوں، اللہ نے ہماری دعاؤں میں وہ طاقت رکھی ہے، تمہاری دعاؤں میں وہ طاقت رکھی ہوئی ہے کہ تم اللہ سے لڑ کر، اللہ نے تمہاری سفارش کی ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، قرآن کی تفسیر پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا مرد کی سفارش کہیں اللہ نے قرآن میں نہیں کیا ہے۔ مردوں کو اللہ نے عورتوں کے بارے میں کہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے مردوں کو اللہ نے نصیحت کی ہے کہ جتنی عورتیں ہیں تمہاری بیویاں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک والی، بہترین نرمی والی زندگی گزارو، یہ میری طرف سے سفارش ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، اور فرمایا تم میری سفارش کو قبول کر کے اگر عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک والی زندگی گزارو گے تو کل قیامت کے میدان میں تمہاری سفارش جو بھی کرے گا میں اس کی سفارش کو قبول کروں گا۔ تو مردوں کی سائٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہوئی ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تمہارا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ ہم اسلام سمجھنے کے لیے، اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے، اللہ کو قرآن کو سمجھنے کے لیے، ایمان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اپنا مرتبہ سمجھنا ہوگا کہ اگر شوہر غصے والا ہے تو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرعون سے بڑا ظالم تو تیرا شوہر نہیں ہو سکتا ہے نا۔ فرعون تو اتنا بڑا ظالم کہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم شخص تھا جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا تھا، اور اتنا بڑا ظلم جو عورتوں کے ساتھ فرعون نے کیا ہے، اتنا بڑا ظلم قیامت تک کوئی مرد نہیں کر سکتا۔ جو اپنی عورت کے ایمان کے معلوم ہونے کے اوپر اس کو بدن بے لباس کرتا ہے، زمین پر لٹاتا ہے، اس کے پاؤں اور ہاتھ میں کیلی ٹھکواتا ہے، اور زندہ اس کے بدن کی چمڑی کھنچواتا ہے، اور مرچی کا پانی بنا کر اس کے بدن پر ڈالتا ہے، اس عورت کی حالت کیا ہو گئی ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں نا۔ اس عالم میں بھی اس عورت کے زبان سے یہ نکل رہا تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یہ اللہ یہ دنیا جہنم ہے، اگر یہ مجھے جہنم بنا رہا ہے تو میری اتنی ہی درخواست ہے کہ قیامت کے میدان میں تو اپنے بازو میں مجھے جنت عطا فرمانا۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اور اللہ نے اتنا قبول کر لیا کہ قیامت کے میدان میں حضرت آسیہ نے جو شوہر کا ظلم برداشت کیا ہے
تو حضرت آسیہ کو وسیلہ دیا کہ قیامت کے میدان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت آسیہ کا نکاح بھی ہوگا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی؟ تو اس لیے اگر مرد آپ کا ظالم ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مرد میرا ظالم ہے، بہت غصے والا ہے، اپنی زبان چلاتا ہے اور ہر وقت مجھے ڈانٹتا اور ڈپٹتا رہتا ہے، تو اس کے ظلم پر اگر آپ صبر کر کے اپنی اولاد کی اصلاح کرتے ہوئے چلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں وسیلہ دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکو گے، اتنا بڑا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ اپنے گھر کو سنوارنا سیکھیے۔ خاص طور پر میری ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کیجیے۔ وقت اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں تفصیل سے آپ کے سامنے بات کروں، لیکن جو تجربات ہیں، جو ہمارے سامنے آئے دن واقعات آ رہے ہیں، اس بات کو بہت دھیان سے سن لیں۔ میں آخر میں دو تین منٹ آپ سے یہ بات درخواست کر رہا ہوں۔ آج جو ہماری بیٹیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا؟ میں نے جو واقعہ سنا ہے نا کہ مرد کو جمال نے برباد کیا، عورت کو مال نے برباد کیا۔ آپ کو مال دکھایا جا رہا ہے، آپ کو بنگلے دکھائے جا رہے ہیں، آپ کو سونا دکھایا جا رہا ہے، آپ کو چاندیاں دکھائی جا رہی ہیں، آپ کو ہیرے اور جواہرات دکھائے جا رہے ہیں، اور پردے کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہمارے تجربات ہیں، میں آج کھلے عام آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، ہم 22 لڑکیاں لے کر آئے ہیں جو غیروں کے ساتھ گئی تھی، اور انہوں نے 22 لڑکیوں میں سے 15 لڑکیوں نے اس دھرم کو قبول کر لیا تھا، بلکہ غیر مسلم بن گئی تھی۔ ان کی کارگزاریاں جو ہمارے سامنے آئی ہے نا، ان کی کارگزاری میں 2-3 باتیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک لڑکی نے، میں اس لیے بات سنا رہا ہوں آپ کو کہ آپ مائیں ہیں، اس میں میری بہنیں بھی ہوں گی، اس میں نوجوان و بیٹیاں بھی ہوں گی جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، اور اس میں شادی شدہ عورتیں بھی ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، اور وہ بھی ہوں گے جن کی اولاد ہے۔ اپنے بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرو۔ سب لوگ ہماری عزتوں کو لوٹنے پر پڑے ہوئے ہیں۔ جتنی لڑکیاں ہیں، ایک لڑکی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے سکون والی زندگی ملی تھی، بلکہ ایک لڑکی کی کارگزاری میں آپ کو سناؤں تو آپ کا دل دہل جائے گا۔ وہ رو رہی تھی، اس کی ہچکیاں بند نہیں ہو رہی تھی۔ ہم نے بہت پوچھنے کے باوجود، ظاہر بات ہے ایک عورت ہے، شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، تو ہم نے جو ہماری مستورات کی ٹیم ہے، عورتوں کی ٹیم ہے، ان کے سامنے بٹھایا تو اس نے اپنا واقعہ یہ سنایا کہ میرے ساتھ غلط اس گھر میں ایک آدمی نہیں کرتا تھا، وہ میرا مرد جو مجھے اپنی عورت مانتا تھا، فرمایا اس کا بھائی، اس کا باپ اور اس کا بہنوئی، چار مرد میرے ساتھ لگے ہوئے تھے اور میری عزت لوٹتے تھے، اور میرے شوہر سے جب میں شکایت کرتی تھی وہ کہتی کہ میرے یہاں کا ماحول ہے، تجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ میری ماؤں اور بہنوں، کان کھول کر سن لو، تمہاری عزتیں لوٹی جا رہی ہیں اور تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ قیامت کے میدان میں حضرت عائشہ کے سامنے تمہیں کھڑے ہونا پڑے گا، حضرت فاطمہ کے سامنے تمہیں کھڑے ہونا پڑے گا، اس ماں کو بھی کھڑے ہونا پڑے گا اور اس باپ کو بھی کھڑے ہونا پڑے گا جن کی بیٹیاں ان غیروں کے حوالے ہو چکی ہیں، اور یہ بیٹی کل قیامت کے میدان میں ماں باپ کے بارے میں شکایت کرے گی۔ اور سب سے بڑی دکھ کی بات جو میں آپ کو سناؤں کہ جتنی لڑکیاں آئی ہیں نا، اس میں 80% میں آپ کو بتاؤں وہ لڑکیاں ہیں جنہوں نے یہ کارگزاری سنائی ہے۔ مفتی صاحب، ایک لڑکی نے، جتنے لڑکیاں ہیں سب نے کارگزاری سنائی کہ میری ماں کو پتا تھا کہ میں اس لڑکے کے تعلق میں تھی، اس لڑکے کے کانٹیکٹ میں تھی، اس لڑکے سے بات چیت کرتی تھی، لیکن میری ماں نے میرے باپ کو کبھی نہیں بتایا تھا، لیکن آج ظلم میں سہ رہی ہوں اور ہماری عزتیں لوٹی جا رہی۔ اس لیے میری ماں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہاری گود کو اسلام کا سب سے پہلا مکتب، سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلے دینی درسگاہ قرار دیا ہے، باپ کی گود کو نہیں قرار دیا، تمہاری گود کو قرار دیا ہے، اس لیے کہ تربیت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جیسی تمہاری گود ہوگی ویسی تمہاری اولاد پیدا ہوگی۔ حضرت آدم کے سوا جتنے انبیاء آئے ہیں سب کو ماں کی گود کی ضرورت پڑی ہے۔ کوئی نبی ماں کی گود کے علاوہ باہر نہیں آیا ہے، کوئی قطب، کوئی ولی، کوئی ابدال، سب کو اپنے ماں کی گود کی ضرورت پڑی ہوئی ہے۔ ماں کی گود جب اچھی ہوتی ہے تو انبیاء بھی پیدا ہوتے ہیں، قطب بھی پیدا ہوتے ہیں، ابدال بھی پیدا ہوتے ہیں، حافظ، قاری اور محدث بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اور ماں کی گود جب بگڑ جاتی ہے تو ظالم، جھوٹے، مکار، شرابی، زناخور اور شاہ رخ خان اور سلمان خان جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہماری مائیں اور بہنوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم آج فلموں کے ہیروؤں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ارے ہمارے ہیرو تو صحابہ کرام ہیں، ہماری تعلیمات کو ہمیں دیکھنا ہے، ہمارے صحابیات کی زندگی کو دیکھنا ہے، اسلام کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ اتنی پاکیزہ زندگی آپ کو کہیں نہیں ملے گی جو اتنے صحابہ کرام ان درندوں سے نکل کر اسلام میں آئے ہوئے ہیں، اس درندگی سے باہر آئے ہوئے ہیں، اسلام کی محبت میں آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے میری ماؤں اور بہنوں میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے، اپنے گھر کا ماحول بنائی، اپنے نوجوان لڑکیوں کے ہاتھوں سے موبائل کو چھین لو،
کوئی ضرورت نہیں اپنے بچوں کو موبائل دینے کی. آج کا سب سے بڑا فتنہ موبائل ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا ماحول خراب ہوا ہے. اس موبائل نے ہماری تہجد کو کھینچ لیا, قرآن کی تلاوت کو چھین لیا, سجدوں کی لذتوں کو چھین لیا, دعاؤں کی لذتوں کو چھین لیا ہے. پورا دن موبائل میں لگے رہتے ہیں, نہ انہیں قرآن یاد آ رہا ہے, نہ نماز یاد آ رہی ہے, نہ روزہ یاد آ رہا ہے, نہ اللہ کے سامنے ذکر یاد آ رہا ہے, نہ اللہ کے سامنے رونا یاد آ رہا ہے. اس لیے ماحول بہت خراب ہے اور دن بدن ہمیں ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے. ان سب کا ٹارگیٹ یہی ہے, آپ سے نکاح کرنے کا ٹارگیٹ نہیں ہے, آپ کو سکون سے زندگی گزار کر رہنے کا ٹارگیٹ نہیں ہے, صرف ٹارگیٹ یہ ہے کہ مسلم لڑکی کی زندگیوں کو برباد کرو. ابھی میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں. محلے کا نام نہیں لوں گا, آپ کے قریب میں محلہ ہے, وہاں کی ایک لڑکی کی شکایت لے کر لڑکی ہمارے پاس آئی. کہا ایک غیر مسلم سے میرا تعلق ہوا تھا اور میں نے اس کے ساتھ, اس نے کہا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا, میرے ساتھ نکاح کر لے. میں نے نکاح کر لیا. نکاح بھی کیا تھا, بس ایک فرضی طور پر کر لیا, اور اس نے 11 لاکھ روپے مہر کی رقم طے کی, اور لڑکی 11 لاکھ روپے کو دیکھ کر بھڑک گئی, بہک گئی. نکاح کے 3 دن کے بعد اس لڑکی سے اس نے یہ کہا کہ تو میری بیوی تو ہے لیکن بزنس میں پارٹنر بھی بن جا, وہ 11 لاکھ روپے مجھے دے دے, جو بھی نفع ہوگا ہم 50% تقسیم کر لیں گے. لڑکی نے اٹھا کر دے دیا بھروسے میں. 6 مہینے کے بعد اس کو لا کر اس کے گھر چھوڑ دیا اور کہا کہ میں مسلمان نہیں بنا تھا, میں نے تجھے دھوکہ دیا تھا. اس نے کہا 11 لاکھ کہا تو نے مجھے دے دیے اور میں نے بزنس میں لگا دیا ہے, بات تیری میری آج ختم ہو گئی. میری ماں اور بہنوں, اس طریقے سے آپ کو ورغلایا جا رہا ہے, بہکایا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات, پیسہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ ایمان, آپ ساری دنیا فروخت کر کے ایمان خرید نہیں سکتے ہیں. آپ تھوڑی سی چند ٹکڑیوں کے اندر, چند کوڑیوں کے اندر اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے. بس اتنا صرف ذہن میں رکھ لو کہ قیامت کے میدان میں مجھے آقا کو جواب دینا ہے. قیامت کے میدان میں حضرت عائشہ کے سامنے تمہیں کھڑے ہونا پڑے گا, حضرت فاطمہ کے سامنے تمہیں کھڑے ہونا پڑے گا, حضرت زینب کے سامنے تمہیں کھڑے ہونا پڑے گا, حضرت ام کلثوم کے سامنے تمہیں کھڑے ہونا پڑے گا. حضرت آسیہ آ کر کھڑی ہوگی جو فرعون کی بیوی تھی, وہ پوچھے گی تیرے اوپر اتنا ظلم تو نہیں ہوا تھا جتنا ظلم مجھ پر ہوا تھا, تو تم کیا جواب دو گے؟ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. ایمان بہت مشکل سے ملتا ہے, بہت مصیبت سے ملتا ہے. پیسہ اور دنیا کی دولت تو آپ کے جوتیوں میں آ جاتی ہے اور آپ کے جوتیوں کے دھول کو لگی ہوئی ہے. اپنے ایمان کا سودا نہ کیجیے, اپنے گھر کی حفاظت کیجیے, اور بچیوں کی زندگی کی, بچیوں کی تربیت کی ذمہ داری آپ کی ہے سب سے بڑی. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میری بچی بگڑ رہی ہے تو اس کے لیے رات میں تہجد میں اللہ سے دعا کیجیے. آپ کی دعا اللہ ضائع نہیں کرے گا. ہر کام مارنے سے نہیں ہوتا, ہر کام ڈانٹنے سے نہیں ہوتا. جو دل کو جیتنے کا کام ہے وہ اللہ کے پاس تہجد میں رو رو کر اللہ سے دعائیں کرنے کا کام ہے. اس لیے آپ روئے, گڑ گڑائے, عاجزی کرے, اللہ سے مانگے, اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا. اللہ پاک جو باتیں سنی گئی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ کر لیجیے درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسیح الدجال. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين فانصرنا على القوم المنافقين. اے الہ العالمین, ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کیے اسے بھی معاف فرما. اے اللہ جو گناہ نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما. اے اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے میں کیے اسے بھی معاف فرما. اے اللہ جو گناہ دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما. اے اللہ شوہروں نے بیویوں سے چھپ کر گناہ کیے, بیویوں نے شوہر سے چھپ کر گناہ کیے اسے بھی معاف فرما. اے اللہ بچوں نے ماں باپ کی اولاد
اللہ بچوں نے اپنے ماں باپ کی نظروں سے اوجھل ہو کر کیے اسے بھی معاف فرما۔ یا اللہ سب نے گناہ کر لیے لیکن تیری نظر سے اوجھل ہو کر نہیں کیا ہے، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے نافرمانی کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم اسلام سے بہت دور ہو گئے، قرآن سے بہت دور ہو گئے، یا اللہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، یا اللہ ہمارے بچے آج ہمارے کہنے میں نہیں ہیں، ہمارے فرما برداری میں نہیں ہیں، یا اللہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم تیری نافرمانی کر رہے ہیں۔ اے مولا کریم ہمارے اولاد کو فرما بردار بنا دے، یا اللہ جن کی بیویاں نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا، جن کے شوہر نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا، جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہماری جتنی بیٹیاں غیروں کے حوالے ہوئی، یا اللہ ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، یا اللہ قیامت کے میدان میں تو پوچھے گا، قیامت کے میدان میں آقا پوچھیں گے، قیامت کے میدان میں حضرت عائشہ پوچھے گی میری بیٹیوں کا یہ حال تم نے کیسے کیا، حضرت فاطمہ پوچھے گی میرے بہنوں کا حال تم نے کیسے کیا۔ اے اللہ ہم کچھ جواب نہ دے سکیں گے، ہم تیرے سامنے کھڑے رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو دوبارہ اسلام کے گہوارے میں لوٹا دے۔ اے اللہ جتنی بچیاں غیروں کے حوالے ہوئی ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے، اے مولا انہیں ستایا جا رہا ہے، مولا وہ کسی کو بول نہیں سکتی ہے، وہ ایک طریقے سے جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ اے مولا مولا نکال دے، تجھے حضرت عائشہ کا واسطہ ہے، حضرت فاطمہ کا واسطہ ہے، ہمارے بچوں کو دوبارہ اسلام میں لوٹا دے، ان کے ماں باپ کے حوالے کر دے۔ اللہ ماں باپ کوئی منہ دکھانے کے لائق نہ رہے، ہمارا سماج کوئی منہ دکھانے کے لائق نہ رہا۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک مسلمان غیر بن جائے گا، غیروں کے حوالے ہو جائے گا۔ اے مولا کریم ہمارے گناہوں سے تو ناراض ہوا ہے، اے مولا اتنا بھی ناراض نہ ہو کہ ہماری بیٹیاں غیروں کے حوالے ہو جائے۔ اے مولا ہمارے بیٹیوں کو دوبارہ اسلام کے گہوارے میں لوٹا دے، ایمان کے ساتھ لوٹا دے، ایمان کے ساتھ لوٹا دے، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر کو جنت کا ایک گہوارہ بنا دے، ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں تیرے فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما، جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا، ہم سب کو تو اپنا اور تیرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہم نے ہمارے بڑوں سے سنا ہے کہ گھر میں جب کوئی چیز لے کر آؤ تو سب سے پہلے گھر میں اگر بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ماں ہے، عورت کے ہاتھ میں دیا جائے تاکہ وہ خوش ہو جائے گی۔ اللہ ان بڑوں کی بات سن کر آج یہ معصوم عورتوں نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، اللہ ہمارے ہاتھوں کو واپس نہ لوٹا، اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں 5 وقتہ نماز کا پابند بنا، ہماری ماں بہنوں کو پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کی محبت عطا فرما، حضرت عائشہ کی محبت عطا فرما، حضرت فاطمہ کی لاج رکھ لے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم آج تو ہماری عزتوں کا کھلواڑ بن چکا ہے، اے مولا ہماری عزتیں سنبھال، ہماری عزتیں تیرے ہاتھوں میں ہیں، اے مولا کریم ہماری عزتوں کو سنبھال لے، اے مولا کریم ہمیں عزتوں سے مالا مال فرما دے، ہم اسلام کی محبت عطا فرما، قرآن کی محبت عطا فرما، قرآن اور سجدوں کی محبت عطا فرما، نمازوں کی محبت عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، نیکیوں سے محبت عطا فرما۔ اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بھی اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔